اچھا جی، تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ کے نتائج و اثرات۔ پچھلے پیریڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب کیا تھے، یعنی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے۔ اب اس کے ہم نتائج اور اثرات۔ پہلا ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ آپ دیکھیں جی، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کفار ان کو تنگ کرتے تھے، اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان پہ گندگی پھینکتے تھے، آپ کے ماننے والوں کو بھی تنگ کیا گیا، کئی کو شہید کیا گیا، ان کو حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، یہاں سکون نصیب ہوا تو اسلامی معاشرے کی یہاں پہ بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عملی طور پر دنیا کو یہ دکھایا کہ آپ نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اسلام کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتائیں اور ایک زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ سکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا یہ تو برابری کا مذہب ہے، یہ بہت بہترین مذہب ہے، تو لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ پھر مسلمانوں کی شناخت۔ مدینہ آ کر پہلے مسلمان بکھرے ہوئے تھے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اسے تنگ کیا جاتا تھا، لیکن مدینہ میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سکون نصیب ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، مسلمانوں کو شناخت ملی، مسلمان ایک قوم بنے، ان کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس میں جو بھی اسلام میں آتا ہے وہ ایک قوم بن جاتا ہے، یہ ایک طاقتور قوم بن گئی۔ پھر اسلام کی تبلیغ۔ مکہ میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اعلانیہ تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اعلانیہ اس طرح نہیں ہوتی تھی، جگہ جگہ مخالفت تھی۔ مدینہ میں کھل کے اسلام کی تبلیغ کی اور صحابہ اکرام کو مختلف قبائل کی طرف بھیجا، اور لوگوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا، ہر خاندان ہر گھر تک صحابہ پہنچے ہیں، تو اسلام کی تبلیغ ہوئی، لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر پہلی اسلامی ریاست دنیا کی تاریخ میں، یہ تو بڑے بڑے ہسٹورین کہتے ہیں، یہ میگنا کارٹا آف 1215 جو ہے، یہ دیکھیں میگنا کارٹا آف 1215، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا چارٹر ہے اور پہلا یہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو میثاق کے مدینہ آگے یا ٹریٹی آف مدینہ ہم پڑھیں گے تو وہ سائن کیا، یہودیوں، مسلمانوں اور جتنی بھی قومیں وہاں آباد تھیں، تو پہلی اسلامی ریاست کی یہاں پہ بنیاد رکھی، عدل و انصاف قائم کیا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا۔ تاریخ میں پہلی بار انسانیت کو فروغ حاصل ہوا، انسان کو اشرف المخلوقات کا تب جا کر علم ہوا کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ پھر ہے خوف کا خاتمہ۔ دیکھیں جی، مدینہ میں مسلمان محفوظ ہوئے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کو یعنی مسلمانوں کو قرآن میں سکھایا گیا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے آگے جھکنے سے خوف ختم ہوتا ہے۔ مدینہ کے آ کر یعنی مسلمانوں نے کہ تمام خوف دور ہوئے، اور ان کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے اسلامی بھائی چارہ یا موحات اس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے بعد میں، لیکن آپ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، مسلمان بے سہارا تھے، اپنا گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر مکہ میں آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک مہاجر، ایک جو وہاں پہ انہوں نے دو قومیں بنائیں، یعنی جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے تھے، جو مدینہ میں تھے ان کو انصاری کہتے تھے۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر، مددگار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہ تمہارا بھائی ہے، جو خود کھاتے ہیں اسے بھی کھلاؤ، جو آپ کی مرضی ہے اس سے کون سا کام لیتے ہیں، کون سا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو اسلامی تاریخ میں موحات یا بھائی چارہ کہتے ہیں، برادرہوڈ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، اس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، جس نے آگے جا کر ہم دیکھیں گے کیسر و کسریٰ جو تھے ان کی حکومتوں پہ بھی قبضہ کیا،
ان کا خاتمہ کیا، اور آج دنیا میں اگر 3 ارب مسلمان ہیں تو اس کی ابتدا یہاں سے ہی ہوئی۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان اور دوسرے عظیم صحابہ جو ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کر کے دنیا کے عظیم ترین لوگ بنے ہیں۔ تو یہ ہم نے مختصراً یعنی بتایا ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتائج کیا ہیں اور اثرات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔